اگر دنیا کو مدعا بنا لیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور میری احکامات سے غافل ہو گئے، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بڑی دیکھیں کھلی ڈلی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب، دیکھیں اسی پر میں بات کر رہا ہوں، اور ہماری نشست کا اس وقت تیسرا حصہ ہے۔ کسی نے وہ دو نہیں سنے تو وہ بھی آپ سن لیں۔ بہرحال دیکھیں کلمہ طیبہ دراصل ایک، یعنی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ جب آپ جنت کا سودا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھو۔ سمجھنے کے لیے بات، تم کلمہ پڑھو، اور کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے، یا دے گا یا دی ہے، بس باقی جو تفصیل ہے۔ لیکن جنت کا دیکھیں ایک بنیادی بات، آسان سی بات ہے، زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ جنت میں آ کے آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، مال و جان۔ یعنی دیکھیں بڑی آسان بات ہے، دنیا میں آ کے آپ زندگی گزاریں گے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کرنے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب قیمت کیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس کے تم مالک نہ بن بیٹھو، بلکہ سمجھو کہ میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے، اور جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے دراصل یہ جنت کی قیمت ہے۔ زندگی اور زندگی گزارنے کا اختیار میں نے تمہیں دیا ہے۔ زندگی میں نے مطلب یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے تو وہ تم مجھے واپس کر دو، مجھ پر بیچ دو، سودا کر لو جنت کا۔ جنت چاہتے ہو تو زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے گزارو، اور زندگی ایک امتحان ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس میں مختلف حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی غریب ہوگے، کبھی امیر ہوگے، کبھی بہت امیر ہوگے، کبھی مخالف قوتیں ہوں گی، اور کبھی نہیں ہمیشہ۔ جیسے کہ نفس امارہ ہے، وہ تو دشمن ہے، آدھا عدو نفسک الذی بین جنبیک۔ تو ایک نفس امارہ ہے، میں تمہیں دیا ہے، اور شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ ساری قوتیں تمہیں میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی، اور تمہیں دنیا کی طرف متوجہ کریں گی۔ دنیا تمہیں اپنی طرف بلائے گی، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے جو لیکن تم نے اس کو نہ دل دینا ہے اور نہ دماغ۔ یہ تم نے دل مجھے دینا ہے۔ جنت کو پسند کرو، جنت میں ملاقات ہے میری، میرا دیدار ہے، میرا تقرب ہے، تو تم اس کے لیے زندگی گزارو، جنت کے لیے زندگی گزارو۔ اور یہ جو میں نے تمہیں مختصر میں بات کر رہا ہوں، جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے اور جو قوتیں دی ہیں، تو یہ تم میری مرضی سے استعمال کرو، میرا سمجھو، میں مالک ہوں۔ اللہ فرما رہے میں مالک ہوں، عارضی طور پہ میں نے اس کا اختیار تمہیں دیا ہے، تو تم یہ وقت، یہ مال و جان، یہ میری مرضی سے،
میرے لیے گزارو، یہ میرا راستہ ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ دین وہ آیت ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو زندگی تم میری مرضی سے گزارو اور اس کو دل نہ دو، دنیا کو اس میں دل نہ لگاؤ، میری یاد میں زندگی گزارو، دنیا کی یاد میں زندگی نہ گزارو۔ دنیا تو جو تمہاری قسمت ہے وہ تمہیں مل جائے گی، اچھی ہو یا بری، اس پر تم نے راضی رہنا ہے، میری عطا پر تم نے راضی رہنا ہے اور ساری توجہ میری طرف رکھنی ہے اور میری یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام میں تمہارے للہیت ہونی چاہیے، نفسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کو مدعا نہیں بنانا، مدعا بنانا ہے آخرت کی زندگی کو اور میری ملاقات کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اگر دنیا کو مدعا بنا لیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور میری احکامات سے غافل ہو گئے تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بڑی دیکھیں کھلی ڈلی باتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ دراصل جنت ایک معاہدہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ، آخری خلاصہ مضمون میں بیان کروں، جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو میں غافل تھا یا غافل تھی، اب آئندہ کے لیے میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے زندگی گزاروں گا۔ آپ ہی میرا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، میرا مقصود بھی آپ ہیں، محبوب بھی آپ ہیں، مطلوب بھی آپ ہیں، اور جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا ہے، جو طاقت ہے، جو مال ہے، جو وقت ہے، جو بھی ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ سب میں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے میں استعمال کروں گا اور زندگی میں آپ کے لیے گزاروں گا۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت تیرے لیے ہوگی۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ زندگی اللہ میں نے اب تیرے لیے گزارنی ہے، بس تو ہی میرا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ کہہ دیں کہ رب میرا اللہ ہے۔ جس نے بھی کہا کہ رب میرا اللہ ہے، میرا الہ بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور اس پر پھر آپ قائم ہو گئے، صبر، استقامت اور صبر سے کام لیا، تو بس جنت آپ کی ہے۔ تو یہ بڑا آسان جنت کا سودا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کر دیے وہ جنت میں جائے گا۔ زبانی کلمہ نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلمہ کافی نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی زبانی طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہمان آئے ہوئے ہیں اور خاتون نے کچھ کھانا پکایا نہیں ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے میں نے بریانی بنائی ہے، حلوہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے، اور بس سجی بنائی ہے، وہ بنائی ہے، وہ زبان سے کیا ہے، سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا آپ نے کیا بنایا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کے تقاضے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا اور آپ اللہ کے لیے اور آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، یہ تقاضے ہیں۔ بس اس کے بعد آپ جنت آپ کی ہے، اور دنیا تو جو ہے وہ ملے گی آپ کو، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
حضرت عثمان کے پاس بہت دولت تھی اور دونوں عشرہ مبشرہ میں تھے. تو یہ دنیا کی مطلب آپ دیکھ لیں اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس وقت آپ کا نظریہ کیا ہے زندگی گزارنے کا اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بات اہمیت رکھتی ہے. صرف زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم